اسرائیل کی غزہ پر جارحیت آج 197 دن سے جاری ہے۔ صہیونی ریاست کی نسل کشی کی کارروائی سے اسرائیل کے حمایتی اور مخالفین کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ آج دنیا کی جمہوری طاقتوں کو اسرائیل کے خلاف کھل کر موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے، مگر اسرائیل کے مخالف ممالک کو صہیونی ریاست کے سب سے بڑے حمایتی امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ اور دھمکیوں کے ساتھ سزا کی توقع ہے۔ اسرائیل کے خلاف کھل کر موقف لینے والے ممالک کا اگر تذکرہ کیا جائے تو سب سے نمایاں نام جنوبی افریقہ کا آتا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے تاریخی مقدمے کے بارے میں بحث جاری ہے، جس میں اسرائیل پر غزہ میں نسل کشی کا الزام لگایا گیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی اسرائیل کے خلاف کارروائی کے ذریعے فلسطینی عوام کے قتل عام پر دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے غیر معمولی رد عمل آیا تھا، جس کے باعث اسرائیل سمیت امریکہ کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مگر بدقسمتی سے آج امریکی سرکار اور امریکی ادارے اسرائیل کے خلاف کیس کو لانے پر جنوبی افریقہ کو سزا دینے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کیس کے فیصلے کے بعد ریپبلکن ممبر جان جیمز اور ڈیموکریٹک ممبر جیرڈ ماسکووٹس نے فروری کے آغاز پر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات کے اثر نو جائزے لینے کے لیے ایک بل کو متعارف کروایا۔ قانون سازی کے تحت امریکہ اور جنوبی افریقہ کے تعلقات کا جائزہ لیا جانا مقصود ہوگا اور دیکھا جائے کہ جنوبی افریقہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں۔ امریکہ میں قانون سازی کے عمل پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے حالیہ دورہ ترکیہ کے دوران جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی امور کے وزیر نالیڈی پینڈر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بدقسمتی سے امریکہ میں کچھ قانون ساز ایسے ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف انتہائی منفی موقف رکھتے ہیں۔ امریکہ میں ہونے والے قانونی عمل کے بارے میں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے اندر موجود فلسطین کی حمایت کرنے والی تنظیمیں مکمل طور پر لا علم ہیں۔ البتہ ابھی تک قانونی عمل کے بارے میں جنوبی افریقہ کے سفارتی حلقے آگاہ ہیں۔ جنوبی افریقہ کے سفارتی حلقوں میں امریکہ کی طرف سے دھمکی آمیز رویے کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے اور پریشانی ہے کہ مستقبل قریب میں افریقی ریاست پر معاشی پابندیوں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ تعلیمی شعبوں میں تعاون کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ نے فلسطین کے مفادات کی خاطر اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہیں اور اس وقت دنیا میں امریکی سامراج کی دھمکیوں کے خلاف جنوبی افریقہ کا ساتھ دینے کو صرف فلسطینی عوام تیار ہیں۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ دیگر یورپی اور مسلم ریاستیں فلسطین کی خاطر آگے بڑھیں اور جنوبی افریقہ کا ساتھ دیں۔ امریکہ اور اسرائیلی لابی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کریں۔ اسرائیل کو اس کی جارحانہ کارروائیوں سے روکنے کے لیے اہم ہے کہ مسلم ریاستیں بھی آگے بڑھیں تاکہ صہیونی ریاست پر سیاسی اور قانونی پریشر بڑھایا جا سکے۔ صہیونی ریاست پر اگر آج پریشر نہ بڑھایا گیا تو اسرائیل کو نسل کشی کے راستے سے روکا نہیں جا سکے گا۔ فلسطینی عوام کے حقوق، آزادی اور خود مختاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکی سامراج ہے۔ اس لیے جنوبی افریقہ کے ساتھ دیگر چھوٹی ریاستوں کا بھی فرض ہے کہ وہ کسی ایسے عمل کی منصوبہ بندی کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں جو کہ فلسطین کے ساتھ ان کے اپنے حقوق کی پاسداری کی راہ کا تعین کر سکے۔ آگے بڑھنے کا بہترین راستہ دنیا بھر کے چھوٹے ممالک کا اکٹھا ہونا ہے تاکہ امریکہ کی اقتصادی طاقت پر انحصار کو کم کیا جا سکے۔ جنوبی افریقہ سمیت دیگر ممالک امریکی سامراج پر انحصار میں کمی کی کوشش میں مصروف ہیں۔ شاید انہی مقاصد کے لیے برکس کا وجود بھی عمل میں آیا ہے، مگر آج بھی برکس جیسی تنظیم کے لیے مغربی اقتصادی طاقت کے بغیر مستقبل کی راہ بہت کٹھن ہے۔ مگر فلسطین کے مظلوم اور بے بس عوام اتنا لمبا انتظار نہیں کر سکتے۔ فلسطینی عوام کی بے بسی میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک اہم راستہ اسرائیل سے سفارتی دوری بھی ہو سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے گزشتہ چند برسوں میں بہت سے مسلم ممالک بھی اسرائیل سے سفارتی تعلقات استوار کر چکے ہیں، جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ فلسطین کاز کے لیے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو چیلنج کرنا کسی بھی ملک کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ گزشتہ 100 سال سے جاری فلسطینی نسل کشی کا سلسلہ صرف اور صرف چھوٹی ریاستوں کے اتحاد کے ساتھ رک سکتا ہے، مگر بدنصیبی مغربی دنیا تو ایک طرف، مسلم ورلڈ آج مکمل طور پر صہیونیت کے خوف میں ڈوب چکا ہے۔ فلسطینی کاز میں جنوبی افریقہ کا جذبہ اور ہمت
دیگر مسلم اور مغربی ممالک کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، مگر ستم ظریفی ایسا نہیں ہو سکا۔ آج کے ایڈیٹوریل کے اختتام پر ہم میں سے بہت سے ناظرین لا علم ہیں اور جاننے کی خواہش مند ہیں کہ جنوبی افریقہ فلسطین کی خاطر کیوں قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا جواب عظیم نیلسن منڈیلا کے الفاظ میں چھپا ہے، جنہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ فلسطینیوں کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی ادھوری ہے۔ نیلسن منڈیلا کے الفاظ آج بہت سے اقوام کے لیے مشعل راہ ہیں۔